بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کاتب الوحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کا پہلا حصہ۔ جب مطلقاً معاویہ بولا جائے اس سے مراد سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، لقب ناصر الدین اللہ یعنی اللہ عز و جل کے دین کے مددگار، اور ناصر الحق اللہ یعنی اللہ کے دین کے مددگار بھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب یہی ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ ولادت باسعادت۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بائیست مبارکہ سے 5 سال قبل ہوئی، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ سلسلہ نسب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح: معاویہ بن ابو سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نسب بھی عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا ملتا ہے۔ معاویہ بن ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ اس لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ نسبی اعتبار سے حضور کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ والدین کا تعارف اور قبول اسلام۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور والدہ حضرت سیدہ ہند رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ 8 ہجری مطابق 629 عیسوی کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اسلام قبول فرمایا۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی قربانیاں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کے شاخ بنو امیہ کی اہم ترین شخصیت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے غزوہ بدر میں قتل ہونے کے بعد تمام قبائل کی متفقہ رائے سے آپ سردار مکہ منتخب ہوئے۔ فتح مکہ کے دن آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے گھر کو دارالامان یعنی امن کا گھر قرار دے کر آپ کو خصوصی امتیاز سے نوازا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کے بعد اپنی تمام تر کوششیں دین اسلام کی سربلندی میں صرف فرمائی۔ اسی دوران آپ نے بہت قربانیاں دیں اور اپنی جرأت و بہادری کا عملی مظاہرہ فرمایا، یہاں تک کہ اپنی دونوں آنکھیں راہ خدا میں قربان کر دیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ حنین میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ عطا فرمائے، اور آپ کے دونوں فرزند حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یزید بن ابو سفیان کو بھی اتنا ہی عطا کیا۔ غزوہ طائف میں بھی آپ نے شرکت کی، اور اس میں آپ کی ایک آنکھ شہید ہوئی۔ آپ کی دوسری آنکھ جنگ یرموک میں شہید ہوئی۔ یاد رہے جنگ یرموک کے سپہ سالار حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ یزید پلید کے چچا تھے۔ وہ بدبخت تھا لیکن والد اور چچا خوش بخت۔ دونوں آنکھوں کا راہ خدا میں شہید ہو جانا کس قدر عظمت کی بات ہے، لیکن یہ تو آپ کی عظمت کا ذاتی پہلو ہے۔ آپ کے مقام و مرتبہ کو پہنچانے کے لیے آپ کے اہل خانہ کے عظیم کردار کو ملاحظہ فرمائیں۔ لخت جگر بارگاہ رسالت میں۔ ایک موقع پر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 3 باتیں قبول فرمائیے۔ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ عرب میں سب سے حسین و جمیل ہیں، میں ان کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔
معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے اور مجھے لشکر کا امیر مقرر کر دیجئے تاکہ میں کفار سے ایسے ہی لڑوں جیسے مسلمانوں سے لڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال پر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ذر میل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حضرت سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبول اسلام کے بعد اپنی تمام تر کوششیں دین اسلام کی سربلندی پہ صرف فرمائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی صحابیت کی مبارک صف میں شامل ہو گئیں اور حضور کو سارے جہان سے بڑھ کر چاہنے لگیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے قبل روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والوں کو رسوا ہونا مجھے محبوب نہ تھا، مگر اب یہ حال ہے کہ روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کو عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں۔ مزید بارگاہ رسالت میں ہدیہ بھیج کر بھی اپنی دلی عقیدت کا اظہار فرمایا۔ صورت و سیرت مبارکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دراز قامت تھے۔ آپ کا رنگ سفید خوبصورت اور شخصیت روب دار تھی۔ سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے، جس کے رنگ کے سبب آپ کی داڑھی مبارکہ سونے کی طرح معلوم ہوتی۔ آپ حلیم و بردار، باوقار، مالدار اور لوگوں میں سردار تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام صخر اور کنیت ابو حنظلہ بھی ہے، زمانہ جاہلیت میں سردار مکہ بھی تھے، جو شجاعت و بہادری اور سیاست و حکمرانی کے علاوہ اپنی ذاتی خصوصیت کے سبب عرب کے ممتاز لوگوں میں جانے جاتے تھے۔ آپ کی صحبت اور تربیت نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اپنا خوب رنگ جمایا، جس کی بدولت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ممتاز نمایاں ہو گئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی اور زمانہ جاہلیت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ اس حساب سے بوقت ہجرت آپ کی عمر 18 سال تھی اور آپ جوان تھے، لیکن سردار مکہ کے گھر میں تربیت پانے اور کفار مکہ کے درمیان رہنے کے باوجود اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں اور جنگوں میں آپ کی شمولیت منقول نہیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن ایذائے مسلم کے بدنما داغ سے پاک و صاف رہا، اور یقیناً یہ اللہ پاک کا آپ پر کرم تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے تھے تو مشرکین مکہ نے آپ کے سامنے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو تختہ دار پر کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے لیے بد دعا کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے باپ نے زمین پر لٹا دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر زمین پر لیٹ جائیں تو بد دعا اثر نہیں فرماتی۔ اس بد دعا سے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھ پر اس بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ کئی سالوں تک میری شہرت ختم رہی۔ کہتے ہیں ہم جتنے آدمی بھی سولی پر چڑھاتے وقت موجود تھے 1 سال کے اندر سب مر گئے۔ دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔